السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں پاکستان ڈرامہ سیریل الزامس کے ایپیسوڈ 27 کے بارے میں، جس کا میں ریویو کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زارا ہے اور حمزہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اور دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو، مجھے یہ چیزیں پسند ہیں اور اس طرح تم پہنا کرو، یہ کلر مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد آگے دکھایا جاتا ہے کہ جو ہے یہ عادی اس کے لیے حیا ناشتہ تیار کرتی ہے اور آتی ہے، اس کے بعد اس کا ناشتہ کرواتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا اقرار اچھا لگا کہ تم اس طرح سے کر کرتی ہو، سب کچھ کرتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے میں نے تو اقرار کیا نہیں، کہتا میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، جس انداز سے کرتی ہو یہی تمہارا انداز ہے۔ اور ادھر پھر وہ اپنے سوچر کے لیے چائے بناتی ہے، اس کو لیتی ہے، اور ادھر سے حارث آ جاتا ہے، اور حارث آ کے کہتا ہے کہ میں اپنے تایا جی سے ملنے آیا ہوں، اور وہ ہادی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں جا کے حیا کو سب کچھ سچ بتاتا ہوں، تم نے تو ابھی تک بتایا نہیں ہے اس کو۔ تو پھر وہ چائے بناتی ہے، اس کو چائے دیتی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ ادھر جو ہو گیا وہ تو کبھی زیاد صاحب کے پاس سے ہی نہیں، وہ تو رہی نہیں ہے، ہادی تم نے بتایا نہیں ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہو گیا ہے وہ میرے پاس تھی، کیونکہ میرے ساتھ گئی تھی اور میرے پاس ہی رہی تھی۔ تو ہاں، اس کو پتہ چل جاتا ہے حیا کو، تو حیا ہادی سے پوچھتی ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے۔ پھر وہ حارث وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر ہادی اور حیا کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی ہے، کہتے تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا ہے، میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو، کہتا ہے مجھ سے محبت جو ہے اپنی اس کو چھوڑ کے جا رہی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح نہ کرو، میں ساتھ میں مر جاؤں گا، تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ وہ کہتی ہے مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی، اور تم نے مجھ سے سچ چھپایا، میں ساری زندگی اپنے ہاں اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچتی رہی ہوں، اور میں اب کیسے ان سامنا کروں گی، میں نے ان کو معاف بھی نہیں کیا، اور تم نے اس طرح کیوں کیا، بہت غصے سے اس پہ چلاتی ہے، اور کہتی ہے میں نے ابھی ادھر نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اور اس کا جو باپ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا، کہتا ہے میں ڈر گیا تھا۔ ہادی کہتا ہے کہ تم نے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، وہ بہت اس کو روکتا ہے، وہ نہیں رکتی، یہ چلی جاتی ہے وہاں سے۔ پھر ادھر گھر جاتی ہے، تو ادھر حمزہ اور زارا آئے ہوتے ہیں، اور ادھر جا کر وہ باپ کی تصویر لے کے روتی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، وہ اس کی ماں سے چپ کرواتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تمہارے باپ، تم معاف کر دے، کہتی میں ساری زندگی اس کو ان کو گنہگار سمجھتی رہی ہوں، میں کب تک وہ میں ان کو کس طرح سے معافی مانگوں گی، میں نے تو وہ اب تو زندہ نہیں رہے، اور کیا کروں گی میں۔ ماں کہتی ہے وہ سب کو معاف کر کے صرف رو کر اس دنیا سے گئے ہیں، تو تم فکر نہ کرو، بہت روتی ہے رو کر، وہ ادھر پھر گلے لگاتی ہے سنا سے، پھر اس سے سلا دیتی ہے۔ ذرا کہتی ہے کہ میں ادھر رہوں گی، ہم ساتھ چلے جائیں، اس کی ماں کہتی ہے تم چل ہی جاؤ، کہتی نہیں میں بہن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جو ہوریا اور اس کی بہن حارث کی مل کے اس کے خلاف پلان کرتے ہیں حارث کے، کہ اس کو پکڑواتے ہیں، اور پھر ادھر سے حارث آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ میں ہادی کو سب کچھ بتایا ہوں، کہ ہادی یہ سب کر رہا ہے، اور میں نے حیا کو سب کچھ بتا دیا ہادی کے بارے میں۔ اور ادھر سے وہ آدمی آ جاتا ہے، دکھے ہی پیسہ لوٹ کے لے کے جاتا ہے، پھر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں پولیس والے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کہ تم دونوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہوریا کو اور اپنی بہن کو کہتا ہے۔ اور ادھر جو حیا ہے وہ کھانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے، ناشتہ کرنے کے لیے، تو ادھر دکھایا جاتا ہے جو عادی ہے اپنے باپ سے بات کرتا ہے کہ میں اب کیا کروں، مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہاری ماں اگر وفاداری کرتی نا تو ہماری ہوریا بھی وفادار ہوتی، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور پھر ادھر دکھاتے ہیں کہ وہ دو ناشتہ کرنے کے لیے آتی ہے حیا، اور وہ ادھر سے ہوریا آ جاتی ہے، اور ہوریا کی معافی مانگنے کے لیے آتی ہے، کہتے مجھے معاف کر دو۔ تو یاد ہے وہ اسے تھپڑ مارتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میں تمہیں کیسے معاف کر دوں، کہتی میں جانتی ہوں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، مگر میں حارث کے پیار میں پاگل تھی اور اندھی ہو کر سب کچھ کرتی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے آپ معاف کر دیں۔
وہ کہتی ہے میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی، اور اس کی ماں بھی کہتی ہے میں کیسے تمہیں معاف کر دوں، تم نے گھر کا دکھ چھین لیا ہے، میرا خاوند چھین لیا، اور میں کس طرح سے تمہیں معاف کروں، میں تو تمہیں میدان محشر تک معاف نہیں کروں گی، تم نے میرا سکون برباد کیا۔ باقی اس ڈرامے میں یہ پھر سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ہے کہ ہادی کی اور حیا کی بڑی مشکل سے ابھی کہانی چلی تھی، اور اسی کی کا پتہ چل گیا باقی یہ کہ حیا بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور ہادی بھی سے کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ باقی آپ سب کو یہ ریویو کس طرح کا لگا بتائیے گا ضرور، شکریہ۔